اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قل فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال یقول سے تقول، اور امر بنانے کے لیے علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ قول۔ اور پھر دو ساکن آئے تو ایک اڑ گیا اور پیچھے کیا بچ گیا؟ قل۔ آپ فرما دیجئے جس سے بات کی جاتی ہے وہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ قال لہم، ان سے کہا، قال للذین، کن لوگوں سے یعنی کن کے لیے بات کہی، یا کن کے لیے کہی، یا کن ان سے کہی؟ کن سے کہہ دیجئے، کن سے فرما دیں؟ کون لوگ ہیں جی؟ الذین لا یؤمنون۔ کن سے فرما دیں؟ الذین، وہ لوگ جو اصل میں یہ کیا ہے؟ وہ جو لوگ، ہم اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہ جو لا نہیں نفی کا ہے، یؤمنون، آمنا یؤمنون، کون سے باب سے ہے جی؟ باب افعال سے ہے۔ آمنا یؤمن، افعال ایمان، ایمانا، ٹھیک ہے جی؟ تو لا یؤمنون، آمن یؤمن، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنا، ایمان لانا۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے فرمائیں۔ یعنی باتیں ہو رہی ہیں، بار بار ایک چیز چل رہی ہے، اللہ کے رسول کی دعوت آ رہی ہے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے۔ ایمان کا لفظی مطلب یاد رکھیے گا، تصدیق ہے۔ تصدیق کا کیا معنی ہے جی؟ صدق یصدق تصدیقاً، کسی کی بات کو سچ قرار دینا، دو باتیں۔ تصدیق کا ایک معنی ہے کسی کی بات کا سچ ہونا، یا کسی کی بات کو سچا قرار دینا۔ آپ کہتے ہیں جی یہ سچ کہتے ہیں، تصدیق کر دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے۔ آپ، مجھے نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا فرشتے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا جنت دوزخ ہے کہ نہیں، میں نے کس بات، ایمان کا معنی کیا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر دی، جی جنت ہے، بالکل ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس کی بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے کے چلے گئے، معراج پہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہاں سے ایک ہی رات میں میں فلسطین گیا، فلسطین سے آسمانوں پہ چلا گیا، 7 آسمان دیکھے، جنت دوزخ دیکھی، واپس اسی رات میں ہی آ گیا، تو انہوں نے کہا کس نے؟ جی اللہ کے رسول نے۔ انہوں نے کہا سچ کہا، میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے؟ شخصیت اور اس کے نیریٹو کو، اس کے بیانیے کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ بغیر شخصیت کے جانے آپ اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے، جاننا ضروری ہے کہ کون کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج اگر ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں حضور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کتنا عرصہ مکے میں رہے، مدینہ کتنے عرصے میں رہے، کیا دعوت دی آپ نے، آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے، قرآن کہاں پہ نازل ہوا، قرآن کیا کہتا ہے، حضور کیا فرمائے، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ یہ پتہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے، یا نہ یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو کوئی تصدیق ہو سکتی ہے؟ تو وہ ایک جدی پشتی والا ایمان ہی ہے
باقی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الذین لا یؤمنون، جن کے سامنے شخصیت نے اپنا بیانیہ رکھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان سے آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سامنے بات آئی اور انہوں نے تصدیق نہیں کی یا نہیں تصدیق کر رہے، اعملو این میم لا عملہ یعمل۔ جی للذین کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، آج آپ نے کیمرہ چینج کیا ہے، اس وجہ سے آپ کی چھٹی ہے۔ اچھا جی، عمل یعملو کام کرنا، عمل کرنا۔ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل عام کام ہوتا ہے اور عمل کسی خاص طریقے سے، کسی خاص ارادے سے ہوتا ہے۔ عمل ہوتا ہے جو کسی ارادے سے کام کیا جائے، آپ سوچ سمجھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے وہ عمل جو ہوتا ہے، بندہ کچھ نہ کچھ اس سے نتیجہ چاہتا ہے۔ تو عمل یعملو کام کرنا، عمل کرنا، اور تعملو تم عمل کرتے ہو، تعملو، اور یہیں سے واو نون داخل کر دیں، تعملونا تم سب عمل کرتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے امر، تو علامت مضارع تے بھی گئی اور آخری اعراب بھی گیا، یہاں پہ اعراب نون ہے تو نون چلا گیا تو یہ پیچھے بچ گیا۔ اب عین یہاں پہ خاموش ہے اس لیے حمزۃ الوصل دیں گے، تو اب بتائیے کہ یہاں پہ کیا لانا چاہیے؟ درمیانی کلمے پہ کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس سے پہلے زیر آئے گی، اعملو تم سب عمل کرو۔ یہ آگے آیت گزر چکی ہے 93، آپ ابھی دیکھیں گے تو اس پہ تھوڑا ایک فرق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اعملو تم سب عمل کرو، علی پر، مکانتکم اس کے اب دو ہیں، مکانتی اور کو۔ یہ مکانتی اس کا کیا مادہ ہے جی؟ میم کاف نون، اس کا جی کاف واو نون، کانا یکونو، آپ پڑھتے ہیں کانا یکونو، کانو، یہ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کانا کا کیا مطلب ہے؟ تھا، اور یکونو کا کیا مطلب ہے؟ ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کانا یکونو تھا یا شروع سے ہی ہو تھا، یعنی وہ شروع سے ہی تھا، چلا آ رہا ہے، جیسے کان اللہ، یعنی اللہ شروع سے ہی تھا اور ہے، شروع سے ہی اللہ تھا اور رہے گا، اللہ تعالیٰ کی تو صفت علیحدہ ہے۔ تو اس میں جب مفعل کا وزن آتا ہے تو مفعل کا کیا معنی ہے جی؟ مفعل کیا چیز ہے؟ جگہ، ظرف مکان ہے، یہ کسی جگہ کے بارے میں۔ مفعل اور مفعل یہ دونوں وزن کس جگہ پہ آتے ہیں؟ ظرف مکان کے طور پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اس مادے کو ڈالیں گے تو میم، فے، عین اور لام، یہ بن جائے گا میم قاف واو نون مکوا نون۔ اب یہ واو کو چینج کر دیا، الف کو زبر کو پیچھے لے گئے اور اس کو الف بنا دیا تو کیا بن گیا؟ مکان، ہونے کی جگہ۔ یہاں کچھ تھا، ہے، کس جگہ پہ؟ اس جگہ پہ، اس کو مکان کہتے ہیں۔ آپ کہاں پہ ہوتے ہیں جی؟ جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ مکان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ مفعلتن آ گیا، اس کی آ گئی مؤنث، مفعلتن سے مکانتا، مکانتن آ گیا، یہ مکانتن یہ بھی جگہ کے لیے آتا ہے مؤنث کے طور پہ، اعملوا علی مکانتی۔ اب یہ مکانتن تھا تو بن گیا مکانا تن، بن گیا۔ تن کیوں بنا جی؟
مکانتن سے مکانتن کیوں بنا جی؟ آپ بتائیں. ہاں جی مؤنث تو تن بھی مؤنث ہی تھا نا جی. آپ بتائیں جی یہ زیر کی زیر کیوں آ گئی مکانتن کے نیچے؟ الا کی وجہ سے، اس لیے کہ الا کیا ہے؟ الا حرف جر ہے. اس نے مکانتن کو کیا کر دیا؟ مکانتن. پھر یہ ہو گیا مکانتی جگہ. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی جگہ؟ کس کی جگہ پر؟ مکانتی کم، تمہاری یعنی کہ اپنی جگہ پر. اعملوا علی مکانتکم، تم سب کام کرو، عمل کرو اپنی جہاں پہ ہو، جس جگہ لگے ہو لگے رہو. اعملوا علی مکانتکم، تم نے جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، اپنی جگہ پہ تم لگے رہو جہاں پہ ہو. تم اپنی جگہ پہ قائم رہو. انا، اب یہ انا تھا اور نحنو تھا. نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب. انا آیا نا انا، تو اس نے نحنو پہ عمل کیا. نحنو کیا ہے جی؟ مرفوع ضمیر ہے، حالت رفع میں مرفوع ضمیر. اور اس کا نصب کیا ہے؟ نا. اور اس کا جر کیا ہے؟ نا. نصب اور جر میں دونوں، نصب اور جر میں فرق کرنے کا جو ایک بنیادی اصول ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بتائیں جی. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آگے پڑھنے پہ اپنا سبق. ہاں جی. زبر سے ہوتا ہے، جر زیر سے ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے کتنا عرصہ ہو گیا ریٹائرمنٹ کا؟ کیا پوچھا آپ نے سر؟ یہ پوچھا نا علامت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ مرفوع ضمیر ہے نحنو. نا جو ہے یہ نصب کی ضمیر ہے، اور نا جو ہے یہ جر کی ضمیر ہے. جی جی. تو اس کو موٹا سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نصب والی ہے یہ عام طور پہ فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے. فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے، مفعول ہوتی ہے. اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ ہوتی ہے. اور وہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ بات آپ سے پتہ کی تھی کہ یہ جو نصب کی جر ہے، مثلا قتلا، اس نے قتل کیا، قتلا نا، اس نے ہم کو قتل کیا. اور اسم کے ساتھ آ جائے تو ربنا، ہمارا رب. تو اب انا نے نحن مرفوع ضمیر ہے ہم، اس کو کنورٹ کر دیا نصب کے اندر. انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو یہ انا نحنو سے کیا بن گیا؟ انا بن گیا. انا بے شک، ترجمہ یہی رہے گا ہم، بے شک ہم. عاملون، عاملہ یعملو سے فاعل بنائے اس کا، فاعلن کے وزن پر کیا بنے گا؟ عاملن بنے گا، عمل کرنے والا. اور عاملون بے شک ہم سب عمل کرنے والے ہیں. اب 93 نمبر آیت پہ چلے جائیں اس سورت کی. جی 93. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے اپنی قوم کو؟ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِي، یا قومی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اللہ کے رسول نے کن لوگوں سے کہا جی؟ اپنے لوگوں سے. لا یؤمنون، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے کر نہیں آتے. اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو. انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا انی عامل، کیا کہا؟ انا عاملون، جمع کا صیغہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تم اپنی جگہ عمل کرو بھائی، ہم اپنی جگہ عمل کریں۔ تو صحابہ کا کوئی معمولی درجہ، یعنی کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج آپ جانتے ہیں بدعت جو ہے بدعت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ایک موقف ہے کہ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کام کیا۔ کیا نیا کام کیا جی حضرت ابو بکر نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک کتاب کی صورت میں مرتب نہیں تھا۔ کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہے، کسی کے پاس کاغذ پہ لکھا ہے، کسی کے پاس کھال میں لکھا ہے، مختلف منتشر اوراق تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتابی شکل دے دی۔ تو کہتے ہیں جی یہ نیا کام نہیں ہے اللہ کے رسول کے بعد، یہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کیسے پڑھی جاتی تھی؟ اپنی اپنی پڑھتے تھے لوگ، چھوٹے چھوٹے کو 2-4 وہاں کھڑے ہو گئے، 2 ادھر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کو ایک امام کے پیچھے کھڑے کر دیا۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو یہ بدعت نہیں ہے جی، بدعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تمام قراتیں ختم کر کے ایک قرات جو قرشی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی، اس پہ قرآن کو اس والی کاپیاں برقرار رکھی، باقی ختم کر دی۔ یہ بدعت نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام نے جو کام کیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی تو بدعتیں ہیں، لیکن وہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی جیسے میری سنت پہ عمل کرنا فرض ہے، ایسے ہی خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے؟ تتمہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ مثلا حکمران پہ کوئی آدمی اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے نا، حکمران پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کے بندہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہاں جی آپ نے یہ کرتا کہاں سے لیا، ذرا پہلے بتائیں نا، لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ پہلے حضرت عمر سے کہا یہ بتاؤ کرتا کہاں سے بنا لیا؟ ہاں ہمارے تو کرتے نہیں بنے اس کپڑے سے پورے، اور آپ کا قد بھی 6.5 فٹ ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے آگے سے تلوار نکال کے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ عبداللہ بن عمر آ جاؤ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنا کرتا بھی کپڑا ابا جی کو دے دیا، اس لیے ان کا کپڑا بنا۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں جو فیصلے ہوئے ہیں نا، وہ اسی سنت کا تتمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری قوم کے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، سارے دوزخی ہیں ماں سوائے ایک کے۔ پتہ کیا گیا کون ہے وہ؟ دیکھیں کیا فرمایا وہ بندہ جو کس پہ عمل کرے، ما انا علیہ و اصحابی، اس رستے پہ جو چلا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا بھائی اس رستے پہ جس پہ میں چلوں۔ کہتے جی کہ صحابہ کا رستہ اللہ کے رسول کے رستے سے علیحدہ رستہ ہے؟ نہ، صحابہ کا اس لیے علیحدہ سے ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے بھائی صحابہ کا جو رستہ ہے اس کو بھی دیکھ کے جانا، کہیں آنکھیں بند کر کے نہ نکل جانا۔ تو یہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، انا عاملون، وہ کہ بھائی ہم سب جو میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ، بہت ہی بڑا فتنہ اس دور میں اگر آپ سمجھ جائیں وہ کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جدا کر دیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور، شیعہ سنی
سنیوں کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ہیں جی، اور جی اہل بیت صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، یہ ایک جھگڑا بنا دیا، اسی بنیاد پہ تفرقہ بندی شروع ہو گئی۔ مولویوں کی روٹیاں لگ گئی اللہ کے فضل سے، بلے بلے مولوی کرا رہے ہیں مسجدوں کے اندر، حضرت ایک مسجد سے حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور کس بیانیے پہ ہو رہی ہے جی؟ یہ دوسرے حضرت علی کو مانتے نہیں۔ جب میرے بھائی صحابہ کا ذکر آتا ہے نا، صحابہ کا، مجھے یہ بتائیں آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے جی؟ چچا تایا سارے ملا کے ٹوٹل 12 تھے، حضور کے والد صاحب کو ملا کے ٹوٹل 12 تھے، باقی کتنے تھے؟ 11 تھے۔ صحابی کتنے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کتنے صحابی ہیں جی؟ 2، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، 2 صحابی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بھائیوں نے اسلام قبول کیا، طالب نے کیا ہے، طالب کا کہیں ذکر سنا ہے جس کی وجہ سے کنیت تھی حضرت علی کے والد کی ابو طالب؟ تو چاہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا یعنی کہ صحابہ نہیں بنتا، تو وہ چاہے اہل بیت میں کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اہل بیت نہیں تھی؟ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت نہیں تھا؟ تو یہ جداگانہ حیثیتیں نہ دیں آپ، یہ نہ دیں۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے صحابہ، تو اس میں حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ صحابی نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نہیں ہے؟ اسلام قبول کیا نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ یہ کیا صرف بیٹی ہونا کام آ سکتا ہے بغیر ایمان کے؟ نہیں آ سکتا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ جو ہیں ان میں یہ سارے شامل ہیں، حضور کے گھر والے بھی صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ تو پھر اس کے اندر پھر کیا ہوا جی کہ ایک تو وہ صحابہ ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، شان بڑھ گئی۔ حضور کے گھر والے بھی ہیں، حضور کے بچے بھی ہیں، یا حضور کے رشتے میں بھی ہیں، یا حضور کی بیویاں ہیں، اہل بیت کی جو ٹاپ ہیں قرآن حکیم میں، تو صحابی بھی ہیں، شان بڑھ گئی، کوئی شک نہیں اس میں کہ شان میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس شان میں اضافہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آج 2 گروہ بنا کے صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے کھڑا کر دے کہ جی کہ یہ افضل ہے، تو کہ نہیں وہ افضل ہے، جھگڑے شروع ہو گئے، اسی پہ تفرقہ بازی۔ یہ مولویوں کی کیا لگ گئی ہیں؟ روٹیاں لگ گئی ہیں۔ شیطان کو ایک ہتھکنڈا مل گیا اس امت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر، نیا گروپ مل گیا، اور اس پہ منہ سے جھاگیں اڑا کے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وما انا علیہ و اصحابی، اس صحابی میں حضور کے گھر والے شامل ہیں کہ نہیں؟ اور یہ جو کہا انا عاملون، تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے تھے، صحابہ میں حضور کی جو خاندان ہے وہ شامل نہیں؟ سب شامل۔ تو جب بھی ایسی بات آتی ہے تو وہ بدرجہ اولا شامل ہوتے ہیں اس میں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وَقُلْ لِلَّذِينَ، تو اب 93 پہ چلے جائیں واپس، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کا اب اگلا حصہ دیکھیں۔ وہاں پہ تھا سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، اس سے آگے ہے وارتقبوا انی معکم رقیب۔ ارتقب یرتقبوا، چوکنا ہو کے کسی چیز کا انتظار کرنا۔ یہاں پہ کیا کہا؟ انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اور یہاں پہ وہی مادہ آ گیا ہے وانتظروا۔ اچھا اس کا مادہ کیا ہے جی وانتظروا کا؟ نون زوئے رے، نظرہ ینظرو، کیا معنی ہے جی؟ دیکھنا، انتظار کرنا معنی نہیں ہے سر۔ نظرہ کا کیا معنی ہے؟
इंतजार देखना देखना नज़ारा का मानी इंतजार कहाँ से ले आए? देखना देखना। नज़ारा यंजुरु, देखना। नजरतन का क्या मतलब होता है? एक नजर। नाजर किस चीज को कहते हैं? नाजिरुन, देखने वाला। अच्छा, एक लफ्ज है, ये भी याद रखिएगा, नजरा तुन। नजरतुन का क्या मानी है? मोहलत। नजरा यंजुरु का एक मानी है मोहलत देना, ठीक है जी। और अनजरा युनजिरु, इसका मानी है किसी को मोहलत देना, किसी को बाबे इफ़आल से। अनजरा युनजिरु, किसी को मोहलत देना। और बाबे इफ्तिआल से जब आया तो इंतज़रा यंतज़िरु, इंतजार करना। तो यहां पे क्या था? तंतज़िरु, क्या मानी है जी? इंतज़ारा, उसने इंतजार किया। तंतज़िरु, तुम इंतजार करते हो। तंतज़िरूना, तुम सब इंतजार करते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? इसका क्या बनाना है? अमर बनाना है। तुम सब इंतजार करो। अलामत मुजारे भी गई, इराबी नून भी चला गया, तो ये बच गया इंतज़िरू, तुम सब इंतजार करो। वहां पे क्या था? इर्तकबू, तुम सब चौकन्ने हो जाओ, अज़ाब आया, इंतजार करो। तो यहाँ पे इंतज़िरू, तुम सब इंतजार करो। इन्ना, बेशक हम, मुंतज़िरून। अब यहाँ तंतज़िरून है, तो इसको फाइल बनाने के लिए क्या करना है जी? मीम पेश लगा देना है। मुंतज़िरुन, इंतजार करने वाला, और मुंतज़िरून, इंतजार करने वाले। तो बेशक हम, यहाँ पे हम कौन है जी? वहां पे था इन्नी रकीब, मैं अकेला हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने साथ अपने सहाबा को भी शामिल कर लिया। इन्ना, बेशक हम सब इंतजार करने वाले हैं। सहाबा का मुकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ रख के बहुत बुलंद कर दिया है। आज हमारी बदबख्ती है कि हम सहाबा किराम को पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। हमसे अगर कोई 1,24,000 सहाबा में से हमें हो सकता है 25 सहाबा के नाम भी ना आते हैं। चलें जी, पढ़ लेते हैं हम इसको। वकुल्लिल्लज़ीना ला युमिनूना, मिला के पढ़ेंगे तो ला युमिनून नअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहुम वरहमहुम वहासिबहुम हिसाबन यसीरा वअदखिलहुमुल जन्नह वअइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।